اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام اسلامی بھائیوں، آج آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی روح سے رمضان شریف کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عن سہل رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامت لا يدخل منه احد غیرهم يقال این الصائمون فیقومون لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے روز اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ این الصائمون کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے؟ فیقومون وہ کھڑے ہو جائیں گے روزہ دار، لا يدخل منہ احد غیرہم جب کھڑے ہو جائیں گے اس دروازے میں سے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اغلق وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ اور کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو اللہ پاک نے ایک اعزاز دیا ہے کہ جو ماہ رمضان کے اندر اس مہینے کو پائے گا، روزے رکھے گا، خصوصی اللہ پاک نے ان کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ بنایا ہے کہ جس کا نام ہے ریان، اور وہ روزہ دار اس دروازے سے داخل ہوگا اور کوئی بندہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ آگے حدیث مبارکہ عن عبد الرحمن ابن عوف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر رمضان یفضلہ علی الشہور فقال من قام رمضان ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی دوسرے مہینوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے، خرج من ذنوبی کیوم ولدت امہ وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ تو خوش قسمت ہے وہ شخص، وہ انسان، وہ مومن، وہ مسلمان کہ جو ماہ رمضان کو پاتا ہے اور روزے رکھتا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے ایک ایسا اعزاز دیا ہے کہ وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں نے اس کو جنا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے اندر قیام بھی کریں، روزی بھی رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔